السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو چیزیں بہت اہم ترین ہیں، ان چیزوں میں سے ایک اہم چیز رمضان کی مینجمنٹ ہے۔ رمضان کو انسان ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کو گزارے، وگرنہ جو لوگ منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں، ایک پلاننگ نہیں بناتے ہیں، ایک شیڈول نہیں بناتے ہیں، تو رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر جاتا ہے، لیکن جس طرح انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکتا تھا اس طرح انسان فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ اپنی باقی دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے اور جو کام بغیر کسی پلاننگ کے ہوتا ہے، ان دونوں میں بہت سا فرق ہوتا ہے۔ تو یہی رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اس کے لیے ہم نے جو تیاری کرنی ہے، اس تیاری میں مینجمنٹ، پلاننگ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ جب ہم ایک شیڈول بنا کر اس کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم انہی 30 دنوں میں بہت سی ایسی عبادات کر بیٹھیں گے، بہت سے ایسے کام بھی ہم بجا لے آئیں گے جو ہم بغیر پلاننگ کے نہیں کر سکتے۔ پلاننگ کی اہمیت آپ دین اسلام میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری پلاننگ کے ساتھ گزری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی غزوہ کے لیے جانا تھا یا صحابہ کو کسی سریہ میں بھیجنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ سے کام کیا۔ ہجرت کا سفر آپ دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ سے کام لیا، ہر طرح کی پلاننگ تھی اس میں۔ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ فرما لیں تو دین اسلام جو ہے وہ پلاننگ، توکل، منصوبہ بندی، ان تمام چیزوں کا درس دیتا ہے۔ ایک صحابی آئے، سواری کو کھڑا کیا، اب جا رہے ہیں، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں توکل کرتا ہوں اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اس کو ایک پلاننگ کے ساتھ چلانا ہے۔ پلاننگ کیسے ہوگی؟ پلاننگ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے گزشتہ رمضان کیسے گزارا۔ اپنی ایک طائرانہ نظر ہم اپنے پچھلے رمضان المبارک کے مہینے پر دوڑا دیں گے، ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے پچھلے رمضان المبارک میں کون کون سے کام کیے تھے اور کون کون سے ایسے کام تھے جو میں کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیے۔ تو جو پچھلے رمضان میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی تھی، اس رمضان المبارک میں تاکہ ہم سے وہ کوتاہیاں نہ ہو جائیں، اس وجہ سے سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا۔ بسا اوقات انسان جو ہے نا، بعض ایسے کام ہوتے ہیں وہ صرف محض ہماری سستی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، وہ کوئی اتنے بڑے کام نہیں ہوتے، ہماری سستی ہوتی ہے۔ صبح سحری کے بعد بستر کی طرف چلے گئے، سستی ہے نا ایک انسان کی۔ اسی طرح افطاری کی تو گھومنے چلے گئے یا بیٹھ کے گپ شپ میں لگ گئے، تو یہ محض ہماری سستی ہے، یہ کوئی اتنے بڑے کام نہیں ہے کہ ان کو بندہ بجا نہیں لا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض کام ہم اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم چست ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چست رکھیں، اس سستی کو چھوڑنے کی کوشش کریں ہم۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وقت کا تعین کریں۔ وقت کا تعین، ہر عبادات کے لیے ایک ٹائم مقرر کریں آپ۔ ٹائم یعنی یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس ترتیب سے چلیں گے تو آپ بہت سی کام کر پائیں گے۔ خاص طور پر جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، جنہوں نے رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن سنانا ہوتا ہے، تو وہ اپنے سپارے کی بھی ایک ترتیب بنائیں، اس طرح یاد بھی ہو جائے گا اور عبادات بھی ہو جائیں گی۔ صبح پڑھ لیا، پھر 10-11 بجے پڑھ لیا، ظہر کے بعد پڑھ لیا، عصر کے بعد پڑھ لیا، مغرب کے بعد پڑھ لیا، اس طرح تو پورا روزہ جو ہے انسان کا عبادت کے اندر گزرتا ہے۔ جب بسا اوقات ہم ترجیحات نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں،
بہت ایسے کام ہوتے ہیں جو اتنے ضروری نہیں ہوتے ہیں، ہم ان میں پڑ جاتے ہیں، اور جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ترجیحات کو دیکھیں، کون کون سی ترجیحات ہیں، کس کام کو آپ نے پہلے رکھنا ہے۔ دنیاوی کاموں میں بھی جو ہے نا، آپ نے یہ نہیں ہے کہ بالکل عبادات میں لگ گئے تو دنیا کے کام چھوڑ دیے، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو آپ مینجمنٹ شیڈول بنائیں گے اس میں آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کو دیکھنا ہے، اپنے عوارض کو دیکھنا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے ایک شیڈول بنانا ہے۔ دنیا کو بھی ٹائم دیں اور ساتھ ساتھ اپنی عبادات رب تعالیٰ کو بھی ٹائم دیں۔ آپ بسا اوقات انسان جو ہے نا اکیلے اگر کام کر رہا ہو تو سست پڑ جاتے ہیں، جبکہ ایک ماحول بنا ہوا ہو تو اس ماحول کی وجہ سے انسان پھر سست نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ٹیم ورک بنے۔ ٹیم ورک کیسے ہوگا؟ آپ گھر میں ہوتے ہیں، اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی اس کام پہ لگائیں، ان کو بھی ترغیب دیں اس چیز کی، ان کو بھی ٹائم دیں آپ عبادات کے لیے، تو اس طرح آپ کی ایک ٹیم بن جائے۔ تو اس ٹیم کی شکل میں پھر عبادات کرنا، ذکر و اذکار، جب دو تین آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں، آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا دل بھی کرے گا کہ میں تلاوت کروں۔ دو تین آپ کے ارد گرد بیٹھے ذکر کر رہے ہیں تو لا محالہ آپ کا بھی دل کرے گا۔ تو اس طرح ٹیم ورک کریں، اور اس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ اپنی شخصیت کی تعمیر کریں، سستی کو چھوڑیں۔ رمضان المبارک میں ہمارا گراف کیا ہوتا ہے؟ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے اندر بڑے جذبات ہوتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے عبادات کا، سب کچھ چل رہا ہے جی۔ جیسے رمضان المبارک کے چند دن گزرتے ہیں، پہلا عشرہ گزرتا ہے، ہم پھر نارمل روٹین کے اوپر آ جاتے ہیں، اور پھر جب آخری عشرہ آتا ہے پھر ہم دوبارہ عبادات کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو پورا مہینہ جو ہے آپ عبادات کے اندر گزاریں، درمیان میں سستی نہ کریں آپ۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں، پے در پہ ہوں، اگرچہ کم ہوں۔ ایک بندہ پہلا روزہ تھا تو اس نے بہت سے نوافل پڑھ لیا، بہت سے ذکر و اذکار کر لیا، تلاوت بھی کر لی، کل کو وہ غائب ہے، کل کو نماز بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ ایک بندہ ایک دن میں بہت سی عبادات کی اور 4 دن کے لیے بس ویسے بیٹھ گیا۔ تھوڑا کریں، پے در پہ کریں، مسلسل کریں، اپنی شخصیت کی تعمیر کریں۔ شخصیت کی تعمیر کیسے ہوگی؟ اپنے اخلاق درست کریں۔ دیکھیں، صرف کھانا پینے سے رک جانا یہ روزہ نہیں ہے، اپنے آپ کو انسان اخلاقی طور پر بھی بچائے رکھے، یہ بھی روزے میں سے ہے۔ اذا كان صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فان شاتمه احد او قاتله فليقل انی امرؤ صائم۔ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، کوئی برا بلا کہتا ہے، تو اسے کہیں بھائی میرا روزہ ہے، اس کو جواب نہ دیں۔ جواب نہ دینا بھی ایک قسم کا جواب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص صرف بھوک پیاس سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے لیکن اخلاقی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا ہے، وہی لوگوں کو گالیاں بھی بک رہا ہے، بد اخلاقی بھی کر رہا ہے، تو حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے بری بات کو نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ، پھر تو کھانا پینا بھی وہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک بابا جی تھے، راستے میں پانی پی رہے تھے رمضان مبارک کے مہینے، چند نوجوان گزرے تو انہوں نے بڑا ہنسی مذاق کیا اس کے ساتھ، کہا آپ روزہ کھا رہے ہیں؟ تو بابا ان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ آپ لوگوں کا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا روزہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ تو آپس میں گالیاں بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، برا بلا بھی کر رہے ہیں، دل بھی کسی کا دکھا رہے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے نہیں روکا ہوا، لیکن میں یہ سارا کچھ کام نہیں کر رہا۔ تو اس بابا نے یہی کہا کہ ہمارے اندر بس یہی فرق ہے، میں کھانا پینا کر رہا ہوں، باقی اعمال نہیں کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، باقی آپ گالیاں بھی دے رہے ہیں، بد اخلاقی بھی ہو رہی ہے، حقوق تلفی بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو اپنے روزے کو ایک روحانی روزہ بنائیں میرے بھائی، روحانی طور پر بھی آپ کی شخصیت کی تعمیر ہوتی رہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اخلاق، تعمیر شخصیت میں۔ دوسرا، کچھ نہ کچھ سیکھیں، قرآن و مجید سیکھیں۔ قرآن و مجید آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کسے معلوم ہے؟
اس وجہ سے کوشش کریں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ارد گرد ایک ماحول بنا ہوتا ہے، انسان بڑی آسانی سے عبادات کر سکتا ہے۔ فجر اور عشاء جو عام دنوں میں بندے سے چھوٹ جاتی ہے، رمضان المبارک میں وہ پڑھنا بھی آسان ہوتی ہے، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، تلاوت کا بھی ماحول ہوتا ہے۔ کوشش کریں نماز کے لیے آپ آتے ہیں 15 منٹ نماز کے بعد آپ ٹائم دے دیں، تلاوت کر لیں۔ تلاوت نہیں آتی ہے سیکھیں قرآن، کچھ نہ کچھ آپ سیکھ جائیں گے، اور اس طرح آپ کی شخصیت کی تعمیر ہوتی رہے گی۔ اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں بھی، اپنے تمام اعمال کا ایک شیڈول بنائیں، اور ساتھ ساتھ جھنجھوڑیں بھی کہ یہ کام میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ 5 نمازیں ہو گئی، ذکر و اذکار ہو گئے، تلاوت ہو گئی، صدقہ ہو گیا، ڈیلی تھوڑا سا بھی آپ دے دیں، 10 روپے بے شک کسی کو دے دیں، ڈیلی کا صدقہ ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں۔ تو اگر اس پلاننگ کے ساتھ آپ رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عبادات کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان عبادات کا، اس ترتیب کا اثر جو ہے بعد میں بھی آپ کی زندگی کے اوپر پڑتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق